انشاءاللہ تعالیٰ آج ہم کوشش کریں گے کہ ان تمام سوالات کے جوابات آپ کے سامنے رکھیں جو ذکر کے حوالے سے آپ کے دل و دماغ میں گونجتے ہیں. ہمیشہ کی طرح ہمارے ساتھ موجود ہیں قبلہ محمد تسلیم رضا دامت برکاتہم عالیہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم پہلے بھی اس کو ڈسکس کر چکے ہیں ذکر الہی. یقیناً یہ ایک ایسا موضوع ہے قیامت تک سحری سے ہو نہیں سکتی. تو قبلہ یہ بڑا کامن سوال ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہم ذکر کیے جا رہے ہیں لیکن ہماری نہ ظاہر بدلتا ہے نہ باطن بدلتا ہے, تبدیلی آتی نہیں ہے. جب تک ہم ذکر کو سمجھیں گے نہیں کہ ذکر ہے کیا, جی کہ ذکر کہتے کسے. سر ذکر وہ آسان ہے, بس اللہ 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 کیے جائیں, تسبیح دے دی جاتی ہے, اسے پڑھا. اس میں سمجھنے کی کیا سائنس ہے حضرت؟ بات ٹھیک ہے کہ تسبیح پڑھنی چاہیے, جی اس کے اپنے فوائد ہیں, لیکن جو ہم پڑھ رہے ہیں جب تک اس پہ ہم غور و فکر نہیں کریں گے کہ ہم پڑھ کیا رہے ہیں, یا وہ جو ذکر ہے ذکر کہتے کسے. مطلب آپ جب کسی سے پوچھیں گے تو وہ ذکر قلبی, ذکر روحی, ذکر سری, مطلب سارے وہ اذکار آپ کو بتائے گا. لیکن یہ کہ ذکر کہتے کسے ہیں, کسے کہتے ہیں حضرت؟ ذکر ہے یاد کا نام. سبحان اللہ سبحان اللہ. ذکر کیا ہے؟ یاد کا نام. جیسے مثال کے طور پہ ہم یہ کہیں کہ کوئی صاحب تشریف لائے اور ہم نے کہا ابھی آپ ہی کا ذکر ہو رہا تھا, مینس آپ کو یاد کیا جا رہا تھا. واہ واہ واہ. ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ کا ذکر ہو رہا تھا, آپ ہی کا ذکر کر رہے تھے. مطلب کیا ہوا کہ آپ کو یاد کر رہے تھے. اسی طرح اللہ کو یاد کرنے کا نام ذکر ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اسی لیے تو صوفیہ کرام فرماتے ہیں, عارفین کا یہ قول ہے, جو دم غافل او دم کافر. جو دم غافل او دم کافر. یعنی وہ تو یہ کہتے ہیں کہ ہر وقت کوئی سانس کوئی دم بغیر اس کی یاد کے ہونا ہی نہیں چاہیے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب آپ بتائیں کہ جب ہر وقت ذکر ہوگا تو انسان کوئی کام اور کیسے کر سکتا ہے؟ How is it possible? پاسبل نہیں ہے. اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جو دم غافل او کافر. اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ کسی بھی وقت اپنے رب کو بھولو نہیں. سبحان اللہ. قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا کہ میرے بندے وہ ہیں جو لیٹے ہوئے, کھڑے ہوئے, بیٹھے ہوئے, لیٹے ہوئے مجھے یاد کریں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب تین ہی حالتیں ہوتی ہیں. ہم لوگ بیٹھے میں, یا کوئی شخص کھڑا ہوگا چل رہا ہوگا, کھڑے ہو کے چل رہا ہوگا, کھڑا ہوا ہوگا, جی, یا کوئی آرام کر رہا ہوگا, لیٹا ہوا ہوگا. یہی تین کیفیت ہیں. عمومی طور پہ یہی کیفیت جی. ہے. اللہ فرما رہا ہے قرآن میں کہ میرے جو بندے ہیں وہ مجھے ان تینوں حالتوں میں یاد کرتے ہیں. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی یاد ہے ان کے دل میں. ایک جج کرسی پہ بیٹھا ہوا ہے اور ایک وکیل کھڑا ہوا ہے, جی, اور ایک ملزم کٹہرے میں ہے, اور کچھ لوگ سیٹوں پہ بیٹھے ہوئے. سب کو اگر رب یاد ہو, سبحان اللہ سبحان اللہ, تو بتائیں جج فیصلہ کرتے وقت, وکیل جرا کرتے وقت, اور وہ گواہ جو ہے گواہی دیتے ہوئے, اگر اسے یاد ہو, رب کی یاد ہو کہ رب دیکھ رہا ہے, سبحان اللہ, رب ساتھ ہے. بہت عمدہ مثال ہے, بہت عمدہ مثال ہے. تو ہوگا کیا؟ کوئی فیصلہ غلط ہوگا, بندہ بھٹکے گا. یہ ہے یاد. کان اللہ کا ذکر کیسے کریں؟ یہ اچھی بات سننا, یہ کانوں کا ذکر کرنا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ.
آنکھوں کا ذکر کیا ہے؟ اچھی چیزیں دیکھنا، اس کی ثنائی دیکھنا، نیک بندوں کی زیارت کرنا، قرآن کو دیکھنا، بدنگاہی سے پرہیز، برے کاموں سے بچنا، یہ آنکھوں کا ذکر ہے۔ سبحان اللہ سبحان اعضاء کا ذکر کیا ہے؟ رزق حلال کمانا، لوگوں کی مدد کرنا، خیر کے کام کرنا، برے کاموں سے بچنا، یہ اعضاء کا ذکر ہے۔ زبان کا ذکر کیا ہے؟ کہ اس زبان سے خیر کی بات ہو اور اللہ کا ذکر ہوتا رہے، بجائے فضول بات کرنے کے زبان سے ذکر ہو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، اس پاک ذات کا ذکر ہو رہا ہے۔ فارغ ہوا بندہ کہہ رہا ہے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، ذکر شروع کر دیا، دل میں کر رہا ہے۔ اب اگر وہ یہ کہہ رہا ہے اللہ اکبر، اللہ اکبر، اور اس کے ذہن میں یہ بھی ہے کہ میرا رب سب سے بڑا ہے، وہی اکبر ہے، دل میں کبھی خوف آئے گا اس کے؟ سبحان اللہ کہہ رہا ہے، سبحان اللہ کہہ رہا ہے، سبحان، پاک ہے وہ، اور خود بھی پاک رہنے کی کوشش کر رہا ہے، تو پرہیزگاری تو پیدا ہوگی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جو ذکر کر رہا ہے بندہ، اس ذکر پر غور بھی کرے کہ میں پڑھ کیا رہا ہوں۔ یہ جو آپ کا سوال تھا کہ بھی ذکر کرتے ہیں اثر نہیں ہوتا، جی یہی فرمایا آپ، جی جی، کیفیاتی پیدا نہیں ہوتی، تو صرف زبان سے مطلب تسبیح پھری پر دل نہ پھریا، اللہ 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 اللہ، مطلب صرف ہم نے زور لگایا ہوا ہے کوانٹٹی پہ، ٹھکا ٹھک ٹھکا ٹھک ٹھکا ٹھک، کوانٹٹی۔ اللہ اکبر کہے جا رہے ہیں، اللہ کو بڑا نہیں، اگر اللہ اکبر بھی کہیں سبحان اللہ، بہت بڑی بات ہے یہ۔ اب وہ الحمدللہ 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 کہہ رہا ہے تو اس کے اندر شکر گزاری بھی تو آنی چاہیے، اللہ کا شکر کرنے والا بھی تو ہو۔ کیسے پتہ چلے گا کہ ہم شکر کر رہے ہیں؟ مطلب ایک بندے نے تسبیح تو پڑھی، 1000 دانے کی پڑھ لی اس نے، لیکن جب معاملہ آیا تو اس کے زبان سے شکوہ شکایت نہیں کر رہا ہے، کھانا کھا رہا ہے تو اس کا شکوہ کر رہا ہے، کوئی چیز اس کو ملی تو اس کو اس نعمت پر وہ شکر گزاری نہیں ہے، لیکن تسبیح وہ روز پڑھتا ہے۔ الحمدللہ۔ اس تسبیح کے ساتھ ساتھ آپ کا عمل بھی اس تسبیح کے مطابق ہو جائے، آپ سنکرونائز ہوں، آپ کہہ کیا رہے ہیں اور آپ کر کیا رہے ہیں، پاک پروردگار کا ذکر کر رہے ہیں اور پاک صاف ہو کر رہے ہیں۔ ہمارے بابا جی تو بڑی پیاری بات کہتے تھے کہ دیکھو ہم کبھی اپنے مرشد کے پاس جاتے ہیں تو کس طریقے سے جاتے ہیں ان کی بارگاہ میں، صاف ستھرے ہو کر ادب کے ساتھ یوں بیٹھے ہوتے ہیں ان کے ساتھ۔ یا اللہ کبھی آپ کو لے جائے تو آپ خانہ کعبہ چلے جائیں، اللہ کرم کرے تو اس کے محبوب کے در پہ حاضر ہو جائے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہاں جا کے بندہ کیسے بیٹھتا ہے؟ بڑے ادب کے ساتھ، بڑے محبت سے قدم رکھتے ہوئے بھی ایک کیفیت الگ ہوتی کہ کہیں۔ تو جب ہم کعبے کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں تو ہماری کیفیت اور ہے، ہم اپنے شیخ کے سامنے بیٹھتے ہیں کیفیت اور ہو، طریقہ ادب کا اور ہے۔ تو اگر ذکر کر رہے ہیں تو اس وقت بھی وہی ادب کی کیفیت ہو ہمارے اندر کہ میں اپنے مالک اپنے رب کے حضور ہوں، سبحان اللہ، میں حاضر ہوں اور اس کا ذکر کر رہا ہوں، اسی محبت اور اسی پیار سے بیٹھ کر جب آپ ذکر کرتے ہیں تو سائیں کیفیات ہی کیفیات، اتنی توفیق مل جانا ہی سب سے بڑی کیفیت ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ انداز ہی مل جائے آپ کو تو ہمیشہ پاک صاف ہو کر خیال کو پاک کریں، کیونکہ اس کے اثرات ہوتے ہیں۔ اچھا، بہت سارے لوگ ہیں ہمارے یہاں کہ وہ تسبیحات پڑھ رہے ہوتے ہیں لیکن ذہن کو پاک نہیں کرتے، خیال کو پاک نہیں کرتے۔ ذہن کو کیسے پاک کریں گے؟ پانی مثلاً ایک شخص تھا، وہ میں نے شاید پہلے بھی عرض کی کہ ایک واقعہ ہے کہ وہ اتنا اللہ کا ذکر کرنے لگا، اتنا کہ مستجاب
کہلانے لگا اور جو سوچتا تھا وہ ہونے لگتا تھا. تو ایک مرتبہ وہ جنگل سے گزرا تو خواہش ہوئی کہ کوئی کھانے کو کوئی چیز ہو, تو دسترخوان مل گیا اسے, خوان نعمت مل گیا. اچھا. کہتے ہیں وہ آگے گیا تو اس نے خواہش کی دل میں ہوئی کہ کوئی آرام کی جگہ ملے, تو کٹیا مل گئی آرام کے لیے, سرائے بنا ہوا تھا. پھر اس کو خیال آیا کہ کہیں کوئی شیر نہ آ جائے مجھے کھا نہ جائے, وہ بھی آ گیا. اللہ اکبر. یعنی جب آپ اس راہ پر چلتے ہیں تو پھر برے خیالات سے بھی اپنے آپ کو بچانا ہوتا ہے. جیسے جیسے آپ کا ذکر بڑھ رہا ہے ویسے ویسے آپ کا دل بھی پاک ہو, آپ کا خیال بھی پاک ہو, آپ کی نگاہ بھی پاک ہو, آپ کا لقمہ بھی پاک ہو, آپ کا لباس بھی پاک ہو, آپ کا جسم بھی پاک ہو. اس میں دو رائے ہمیں ملتی ہیں. بعض کا یہ کہنا ہے کہ آپ ذکر کیے جائیں, ذکر خود ہی آپ کو پاک کر دے گا, اور دوسری رائے یہ سامنے آتی ہے کہ نہیں جناب, آپ ذکر بھی کریں اور آپ خود کوشش کریں اپنے آپ کو پاک کرنے کی. تو اس حوالے سے آپ دیکھیں, کبھی کبھی دل نا بہت زیادہ بیمار ہوتا ہے, روح بیمار ہوتی ہے. جی. تو جیسے کوئی جسم بیمار ہو تو بندہ ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے تو ڈاکٹر اس کو صرف میڈیسن نہیں دیتا, جی, اس کو احتیاط بھی بتاتا ہے کہ بھائی صاحب آپ کی شوگر بڑھی ہوئی ہے, آپ کو یہ احتیاط کرنی ہے, آپ کا بلڈ پریشر بہت ہائی ہے, آپ کو نمک سے بچنا ہے, آپ کی یہ چیز ایسی ہے, آپ کو یہ احتیاط کرنی پڑے گی. اور کھانا وہ آپ کو ایسا کھلاتے ہیں ہاسپٹل میں کہ عام حالتوں میں بندہ کھانا پسند نہیں کرتا کہ کوئی ذائقہ ہی نہیں ہے, بلکہ کبھی کبھی تو منہ کا ذائقہ اتنا خراب ہوتا ہے بیماری میں کہ بندے کو کوئی ذائقہ ہی فیل نہیں ہو رہا ہوتا. جی. تو جب ذکر ہم شروع کرتے ہیں تو کبھی کبھی ہماری کیفیت بھی ایسی ہی ہوتی ہے, ہمیں مزہ نہیں آ رہا ہوتا, ذکر کر کے اچھا نہیں لگ رہا ہوتا, یار کیا مطلب انہوں نے بتا دیا, میں اس سے میرا مسئلہ کیا حل ہوگا, مطلب اس کو کوئی کیفیت ہی پیدا نہیں ہو رہی اس کی. تو ڈاکٹر نے دوائی دی ہے اور آپ کو مزہ نہیں آ رہا تو کیا آپ دوائی چھوڑ دیتے ہیں؟ نہیں, بلکہ دوائی کے ساتھ ساتھ احتیاط بھی کرتے ہیں یہاں تک کہ جب تک آپ ٹھیک نہیں ہو جاتے. سیم لائک یہ ذکر ہے, آپ کی روح بیمار ہوئی ہوئی ہے, آپ کو ذکر میں, اذکار میں, خیر کی بات میں آپ کو بالکل مزہ نہیں آ رہا, لیکن کسی نے آپ کو کہا کہ یہ پڑھنا شروع کرو, اور وہ اس فیلڈ کا ماہر بھی ہونا چاہیے, یہ بھی شرط ہے. یہ نہیں کہ سوشل میڈیا پہ آپ نے دیکھا اور آپ نے شروع کر دی. تو آپ میڈیسن تو ایسے نہیں کھاتے, آپ کسی اچھے کنسلٹنٹ سے پوچھ کر کھاتے ہیں. جی. کہ کتنی ڈوز لینی ہے, وہ بتائے گا کس کو ڈسپرین دینی ہے اور کس کو اینٹی بائیوٹک دینی ہے. جی, ایسا ہی. تو اسی طرح ذکر کا معاملہ ہے. تو جب ذکر شروع کرنا ہوتا ہے کسی سے پوچھ کر, اور پھر اگر کوئی نہیں بتانے والا تو آپ یہ ذکر کیا کریں, کلمہ طیبہ افضل الذکر ہے, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, یہ سب سے افضل ذکر ہے. تسبیح فاطمہ پڑھ لیں, سبحان اللہ, الحمدللہ, اللہ اکبر, سبحان اللہ, بہت بڑا ذکر ہے. درود پاک پڑھیں, کمال وظیفہ ہے. سبحان اللہ, جس کا حکم رب نے خود دیا. درود پاک بھی ذکر ہے, محبوب کریم کی یاد ہے, دعا ہے, اللہ کا حکم ہے. سبحان اللہ. اللہ نے فرمایا کہ درود بھیجو میرے محبوب پر, فرشتوں کا عمل ہے, فرشتے بھی بھیجتے ہیں. سبحان اللہ. سبحان, اس میں شامل ہو جائیں تو کیا ہوگا. اچھا, ہم ان درود پاک کو, کلمہ طیبہ کو, تسبیح فاطمہ کو, استغفار کو, لا حول ولا قوت الا باللہ کو, ہم ان کو وظائف نہیں سمجھتے. ہم کہتے ہیں یار کوئی خاص وظیفہ بتائیں حضرت. اور اللہ کے بندو, اتنے بڑے وظائف ہیں یہ. سارے نبیوں نے یہ پڑھا, لا الہ الا اللہ. سارے صحابہ نے, تابعین نے, تبع تابعین نے, اولیاء نے, بزرگان دین نے, ہر مسلمان نے یہ پڑھا. تو کتنا بڑا وظیفہ ہوگا یہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. جس کے بارے میں کہ افضل الذکر ہے, یہ سب سے افضل. آپ کہہ رہے ہیں کچھ اور بتا دیں حضرت. کلمہ پاک کہتے ہیں, کلمہ طیبہ کہتے ہیں, دل کو پاک کر دیتا ہے, صاف کر دیتا ہے. اگر کسی نے آپ کو یہ دیا تو آپ اسی کا ذکر شروع کر دیں. لوگوں کو ذکر دیتے ہیں, وظائف دیتے ہیں.
بعض شیوخ سے بات چیت ہوئی تو وہ کہتے ہیں یار ہم اگر یہ ذکر لوگوں کو دے دیں جو انہیں پہلے سے معلوم ہے تو وہ اس کو اہم نہیں سمجھتے، اس لیے ہم بڑے یونیک سے ذکر کتابوں سے نکال کے پھر وہ دیتے ہیں۔ سم ٹائم کسی کو بیسک چیز چاہیے ہوتی ہے، جی، بنیادی چیز چاہیے ہوتی ہے۔ آپ کسی کو ایسی چیز دے دیں گے، مثال کے طور پہ میں آپ کو ایک بات عرض کر رہا ہوں، ہو سکتا ہے بہت سارے لوگ میری اس بات سے اختلاف کریں، جی، اور انہیں اختلاف کرنے کا حق ہے اور وہ کر بھی سکتے ہیں، لیکن باحثیت طالب علم میں جو بات سمجھ پایا ہوں یا جو اپنے بزرگوں سے ہم نے سیکھی ہے وہ بات میں عرض کر رہا ہوں کہ مثال کے طور پہ ایک آدمی کو ضرورت ہے ڈسپرین کی اور کوئی اس کو دے دے اینٹی بائیوٹک، ہوگا کیا؟ اسی طرح ذکر کو برداشت کرنا اور کون سا ذکر کب کرنا ہے، یہ جیسے ڈاکٹر بتاتا ہے کہ کون سی میڈیسن کون سا انجیکشن کب دینا ہے۔ اب آیت کریمہ کا کسی کو آپ نے کہا کہ اس کا وظیفہ شروع کر دو بھائی، اب یہ تو دیکھو کہ یہ جو تسبیح ہے آیت کریمہ جو حضرت یونس علیہ السلام نے پڑھی تو انہوں نے کہاں پڑھی؟ ایک تو مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا اور پھر دریا کی گہرائی کا اندھیرا۔ قرآن کہتا ہے اندھیرا در اندھیرا، جس مقام پر وہ تھے انہوں نے اس مقام پہ اس کو پڑھنا شروع کیا تو باہر تشریف لائے۔ تو کیا کوئی اتنی گہرائی میں ہے جس کو آپ یہ وظیفہ دے رہے ہیں؟ مطلب آپ کیوں کسی کو ایسا وظیفہ بتا دیتے ہیں؟ میں کہہ رہا ہوں کہ اس کی برکت بہت بڑی ہے، لیکن کن حالتوں میں کون سا وظیفہ پڑھنا ہے؟ مثال کے طور پہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کوئی ایز اے دعا کے طور پہ پڑھتا ہے تو کوئی حرج نہیں، لیکن کسی کو آپ نے کہا بھائی اتنی مرتبہ یا اتنے لاکھ مرتبہ، تو بھائی اس کی وہ کیفیت ہے کہ آپ نے اس کو کہا کہ یہ پڑھو، یا اس طرح کے اور وظائف دے دیے جاتے ہیں۔ تو سب سے بہترین عمل جو ہے نا جو میں سمجھتا ہوں وہ کلمہ طیبہ پڑھیں، لا الہ الا اللہ پڑھیں، لا حول ولا قوت الا باللہ، استغفر اللہ پڑھیں، اور پھر تسبیح فاطمہ پڑھیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، اس پہ غور کریں، اور اللہ آپ کو توفیق دے تو آقا کریم جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سارے اولیاء کلمہ طیبہ اور درود پڑھتے رہے، سبحان اللہ، سبحان اور پڑھتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان تو اس سے بڑا وظیفہ آپ کو کیا چاہیے؟ سبحان اللہ۔ اچھا قبلہ، سوال در سوال کہ یہ جو وظائف ہیں یہ ہمارے حالات بدلتے ہیں، مطلب لوگ پڑھتے ہیں جناب کاروبار اچھا ہو جائے، رزق میں اضافہ ہو جائے، اولاد ہو جائے، بیماری میں شفا ہو جائے، ان چیزوں کے لیے بیشتر ہمارے یہاں وظائف پڑھے جاتے ہیں اور دیے جاتے ہیں۔ تو وظائف کا حقیقی مقصد کیا ہے؟ دیکھیں، میں تو ایز اے طالب علم ہوں اور اس بات کو پہلے بھی میں نے کئی مرتبہ بیان کیا اور بیان کرنا چاہیے، بہت اہم آپ کا سوال ہے کہ یہ جتنے اذکار ہیں جی، یہ آپ کے قلب کو نرم کرنے کے لیے، دل کی سختی کو نرمی میں بدلنے کے لیے، اور آپ کے اندر عشق و مستی، جذب و شوق پیدا کرنے کے لیے، آپ کی جو روح ہے اس کو لطیف کرنے کے لیے پڑھے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ دنیاوی کاموں کے لیے نہیں پڑھے جاتے۔ اچھا، ہمارے یہاں تو اس کے علاوہ، اسی لیے تو لوگ کہتے ہیں ہمیں کوئی فائدہ ہی نہیں ہوا۔ اللہ رب العزت نے دنیا کے معاملے میں ہمیں کوشش کرنے کا حکم دیا ہے۔ دنیا دار الاسباب ہے، مسبب الاسباب نے ہمیں حکم دیا کہ ہم کوشش کریں، پھر وہ سبب بناتا ہے۔ اسباب کی دنیا ہے، ایک لقمہ بھی ہم کھاتے ہیں تو اس کے پیچھے پورا ایک پروسیس ہے۔ سبحان اللہ، بے شک۔ ایک بچہ بھی دنیا میں آتا ہے تو وہ بھی ایک پورے پروسیس کے ذریعے آتا ہے، بے شک۔ یہاں ایک نظام ہے۔ وہ دنیا کے معاملے میں صرف مسلمان نہیں،
کوئی غیر مسلم ہو یا رب کو ماننے والا ہی نہ ہو، تو جب بھی رب اسے عطا فرماتا ہے وہ کوشش کرتا ہے دنیا کے معاملے میں اسے چیزیں مل جاتی. لیکن اذکار، وظائف، یہ تو آپ کی روح کو لطیف کرنے کے لیے آتے ہیں. سبحان اللہ. تو یہ جو ہمارے یہاں ایک دکانیں، چونکہ عاملوں کی دکانیں ہیں، یہ جو باپو بیٹھے ہوئے ہیں گلی گلی میں، تو وہ مطلب لگیاں نے موجاں تے لائی رکھی سونے. تو یہ جو مطلب اب وہ ایک ہم مجموعی طور پہ شارٹ کٹ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں. آقا کریم علیہ السلام جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے غزوہ خندق کے موقع پر خندق کھودی، بالکل کھودی، صحابہ کے ساتھ کھودی. کتنی بڑی خندق، سردیوں کی سخت راتیں، سرکار بھی موجود ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ، اصحاب بھی موجود ہیں، پیٹ پر پتھر باندھے جا رہے ہیں، لیکن خندق کھودی گئی، اسباب اختیار کیے گئے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ کوئی اسباب اختیار نہ کریں، بس حضرت صاحب کوئی وظیفہ بتا دیں، بس سائیں کوئی وظیفہ بتا دیں. یہ ضرور ہے کہ وظیفے سے انسان کو سکون ملتا ہے تو وہ کوئی کام کرنے کے قابل و اچھے طریقے سے ہو جاتا ہے، یا کوئی رزق ہے تو ذکر کرنے سے اس میں برکت ہو جاتی ہے، برکت بھی ہوتی ہے. برکت ایک الگ چیز ہے. اچھا، لیکن کوشش کرنا بہر طور ہمیں کوشش کا حکم ہے، اور وہ کوشش چھوڑ کے اگر صرف وظیفے پڑھنے ہم بیٹھ جائیں تو میرے آقا کریم علیہ السلام نے ان کی پوری حیات مبارکہ نے، پورے اسوہ حسنہ نے، ہمیں تو ہر جگہ کوشش نظر آتی ہے کہ سرکار کبھی تجارت فرما رہے ہیں، کبھی حضور جو ہے وہ خندق کھود رہے ہیں، کبھی حضور جو ہے وہ اپنے اصحاب کے ہمراہ بدر کی طرف روانہ ہو رہے ہیں. تو حضور تو وہ ہیں کہ ہاتھ اٹھانا بھی بہت وہ ہے. حضور صرف چہرہ انور آسمان کی طرف کرتے ہیں تو رب قبلہ ادھر بنا دیتا ہے. سبحان اللہ. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضى. سرکار تو وہ ہیں، لیکن سرکار نے امت کی تعلیم کے لیے ہمیں ہر وہ عمل کر کے دکھایا. بے شک بے شک. اور آج نام نہاد لوگ بیٹھے ہوئے بس یہ وظیفہ پڑھ لیں جی کام ہو جائے گا، یہ وظیفہ پڑھ لیں کام ہو جائے گا. قبلہ دلوں کی بے چینی عموماً یہ دیکھا جاتا ہے، معاشی تنگی ہے، دل بے چین ہے، بیمار ہیں، دل بے چین ہے، بعض لوگوں کے اولاد نہیں ہے، اسی کشمکش میں دل بے چین ہے، کرائے کے مکان میں رہتے ہیں، اس فکر میں دل بے چین ہے. تو اب یہ ساری فکرات ہیں جو دلوں کو بے چین کیے رکھتی ہیں، اور اس پر پھر ہم ذکر کرتے ہیں، پھر ہم کہتے ہیں کہ دلوں کو چین ہمارے نہیں ملتا. تو دلوں کے چین کا تعلق ذکر سے کیسے ہے، معاشی ظاہری پریشانیوں سے کیوں نہیں ہے؟ اس کو دو طریقے سے ہمیں سمجھنا ہوگا. بہت اہم آپ نے سوال کیا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ دل بے چین ہوتا کیوں ہے؟ معاشی پریشانیوں سے، حالات سے جو ہے دنیا بھی. نہیں، میں نہیں سمجھتا کہ معاشی پریشانیوں سے دل بے چین. اچھا، آپ مجھے بتائیں کہ کتنے لوگ ہیں جو معاشی پریشانیوں کی وجہ سے رات کو بھوکے سوتے ہیں اس شہر میں؟ کوئی اللہ ماشاء اللہ، میں نے تو ابھی تک مجھے نہیں ملا کہ جس نے یہ کہا ہو کہ میں نے پیٹ پہ پتھر باندھا ہوا ہے. مجھے تو نہیں ملا کوئی بھی. مجھے بھی نہیں ملا. ہاں، میں نے بھی نہیں دیکھا. اصل میں خواہشات کی وجہ سے ہم پریشان ہوتے ہیں. حدیث میں ہے کہ دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے دیکھو، دین کے معاملے میں اپنے سے اوپر دیکھو. کبھی پریشان نہیں ہو. ہم نے اس کا الٹ کر دیا. ہم نے ایک تسبیح پکڑ لی تو ہم نے سمجھا کہ ہم تو سب سے اوپر دیکھ رہے ہوتے ہیں دین کے معاملے میں، کہ ہم شیخ اللطائف والوظائف سب بن گئے، اور لوگوں نے ٹائٹل بھی لگائے میں. اور دین کے معاملے میں ہم جو ہے وہ اپنے سے نیچے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم بہت بڑے ہیں، اور دنیا کے معاملے میں ہم اوپر دیکھ رہے ہوتے ہیں
کہ وہ آگے نکل گیا، وہ آگے نکل گیا. ہم اپنے بچپن میں دیکھتے ہیں تو لوگوں میں غربت ضرور تھی، لیکن ایسی بے سکونی نہیں تھی، کیونکہ کوئی اس طرح زیادہ نہیں دیکھتا تھا، حال میں خوش تھے لوگ. ایسا ہی ہے. غریبی ضرور تھی لیکن خوشحالی تھی، لوگ گزارا ہو جاتا تھا، برکت تھی. بے برکتی ہو گئی ہے کیونکہ ضرورت، پھر سہولت، پھر آسائش، پھر زیبائش، پھر نمائش، پھر ستائش، وہ ساری چیزیں ہی ضرورت بن گئی اب تو. اور دل جو ہے نا وہ روح کو غذا ملی نہیں طریقے سے، تو سارا کچھ اب جو کچھ بھی ہے نا آج کے دور میں وہ باڈی کے لیے، جسم کے لیے. روح اندر سے بیمار ہو گئی ہے. اور اچانک کوئی بندہ کہے نا جی یہ کھڑکی کھول دو دل کی، تو وہ کوئی ذکر دے دے کوئی، اب وہ اچانک سے کھڑکی کھلتی ہے تو وہ گھبرا جاتا ہے کہ یہ ہوا کیا، کیونکہ اندر تو تعفن ہے، اندر تو پورا ہی اس کا دل جو ہے وہ سیاہ ہوا ہے، اس میں تو مطلب بھپکے آتے ہیں. لیکن اگر وہ مسلسل شکر گزاری بھی رہے اور اذکار پڑھتا رہے تو آہستہ آہستہ وہ کھڑکی سے چیزیں باہر نکلنا شروع ہو جاتی ہیں، پھر دروازہ بھی کھل جاتا ہے، پھر اندر جو ہے وہ صفائی ہونا شروع ہو جاتی ہے دل کے، پھر وہ اندر رنگ روغن بھی ہونا شروع ہو جاتا ہے. کبھی آنسوؤں سے، دل نرم ہوگا تو آنسو نکلیں گے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. دل سخت ہو جائے گا تو آنسو بھی رک جاتے ہیں. دل نرم ہوا تو آنسو نکلے تو دل کی صفائی شروع ہو گئی، اور پھر وہ اندر جو ہے نا وہ پھر خوشبو آنا شروع ہو جاتی ہے. سبحان اللہ. پھر اندر بوٹی جو ہے وہ مشک مچانا شروع ہو جاتی ہے. سبحان اللہ. پھر جہاں جو ہے وہ پھولانتے آنا شروع ہو جاتی ہے. تو وہ کیفیات اس وقت پیدا ہوتی ہیں کہ جب یہ ذکر اذکار آپ مسلسل کرتے رہیں اور اپنی سوچ کو پاکیزہ رکھیں، پازیٹیو رکھیں، اور اللہ کی تقسیم پہ راضی رہیں اور شکر گزاری اور صبر کے ساتھ آگے بڑھیں، تو یقین جانے قرار بھی مل جاتا ہے، وہ انسان مطمئن بھی ہو جاتا ہے. نفس مطمئنہ ہے ہی وہی جو اللہ کی تقسیم پر مطمئن ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اچھا قبلہ، یہ جو خوشحال لوگ ہوتے ہیں، ہماری ایلیٹ کلاس ہے یا نارمل متوسط لوگ ہیں، دولت مند لوگ ہیں، یہ پرسکون رہتے ہیں؟ دیکھیں، جس طرح غریبی میں دونوں چیزیں ہیں کہ ہر غریب پریشان نہیں ہے. اچھا. اسی طرح امیروں میں بھی ہے. مالدار اگر کوئی شکر گزار ہے، اللہ کا دیندار آدمی ہے اور اللہ کی تقسیم پہ راضی ہے اور اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، تو بہت اچھی بات ہے. وہ غریبی اچھی کہ جس میں شکر گزاری ہو. سبحان اللہ، سبحان اللہ. وہ امیری اچھی کہ جس میں شکر گزاری ہو. سبحان اللہ. وہ غریبی بھی بری ہے کہ جس میں بندہ جو ہے وہ ناشکراپن ہے، اور وہ امیری بھی بری ہے کہ جس میں بندہ ناشکراپن میں مبتلا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. نہ غربت میں نہ مال میں. مالک رکھے جس حال میں وہ حال اچھا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ہر حال میں مالک کے ہو جاؤ، ہر حال اچھا ہو جائے. واہ 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 واہ. تم حال میں آ جاؤ، واہ واہ. ماضی اور مستقبل سے نکل کے حال میں آ جاؤ، اس کے شکر گزار بن جاؤ، یہی حال اچھا ہو جائے. سبحان اللہ. قبلہ، گفتگو کو ہم سم اپ کرتے ہیں. خلاصہ ایک مرتبہ پھر آپ نے گفتگو میں بھی وہ چیزیں فرمائیں، لیکن میں چاہ رہا ہوں ایک مرتبہ پھر، کب ایک سننے والا ہے ہمارا کوئی، اب وہ ذکر کرتا ہے لیکن اسے چین نہیں آتا، پریشان رہتا ہے وہ، تو کچھ ایسا طریقہ بتائیں کہ وہ اب کچھ تبدیلیاں کرے، وہ کون سا ذکر کرے. ایک تسبیح جو ہمارے بزرگوں نے ہمیں دی وہ کافی اس میں چیزیں ہیں، اور وہ مطلب ایک مجموعہ ہے، اس میں وہ پڑھ لیں تو اس میں یعنی سب شامل ہو جاتی ہیں چیزیں. سبحان اللہ. اور وہ ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، استغفر اللہ، لا الہ الا اللہ، لا حول ولا قوۃ الا باللہ، یا ذا الجلال والاکرام، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. اب یہ ایک مرتبہ ہوا، اس کو 100 دفعہ پڑھنا ہے. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، استغفر اللہ،
لا الہ الا اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ یا ذا الجلال والاکرام یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. اور اس کے علاوہ جو جتنا وقت ملے نا وہ درود شریف پڑھیں. سبحان اللہ. میں سمجھتا ہوں ایک عام مسلمان کے لیے کافی ہے. باقی ایک چیز اور میں چاہتا ہوں کہ وہ لازمی ہو کہ جب بھی گھر سے نکلیں کہیں بھی جائیں کہ کسی سے ملنا ہو, کسی آفس میں جا رہے ہیں, کہیں جا رہے ہیں, کسی کے گھر جا رہے ہیں, تو لازمی طور پر آیت الکرسی ایک مرتبہ پڑھ لیا کریں. ماشاءاللہ. اس سے آپ کی حفاظت رہے گی. اس کا اپنا اس کو معمول بنائیں. میرے خیال ہے اتنے وظائف ایک عام آدمی کے لیے کافی ہیں. بہت بہت شکریہ. بہت قیمتی گفتگو سے آپ نے مستفید فرمایا. امید ہے ناظرین یہ گفتگو آپ کے لیے بھی فائدہ مند ثابت ہوگی. دعا کریں اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.